أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا یہ المشركات حتى یہ آیت کریمہ 219 تلاوت کی گئی کہ آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے ان دونوں میں سخت گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منفعتیں بھی وابستہ ہیں، اور ان کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی راہ خدا میں کیا خرچ کریں، تو کہیے جو زائد بچے۔ اس طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دیکھیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا شراب اور جوئے کے بارے میں۔ شراب کی مضرت اور اس کے نقصانات میڈیکل سائنس نے بیان کیے ہیں، اور انسانی فطرت و طبیعت اس سے واقف ہے، اور تجربات بتاتے ہیں کہ شراب کے کیا نقصانات ہیں۔ اسی طرح جوئے کے کیا نقصانات ہیں، یہ بھی اس سے بھی دنیا واقف ہے۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں انسانی صحت اور انسانی اقتصادیات کی تباہی کے دہانے پہ لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ شراب کے سلسلے میں چونکہ انسانوں کی یہ قدیم لت ہے، اور جاہلی دور میں شراب نوشی، مے نوشی اور جام اور پیمانے اور یہ ساری چیزوں کا خاص دور رہا ہے، اس کا لحاظ رہا ہے، تو اسلام نے بالکل ابتدائی طور پہ یک لخت شراب کی حرمت کو بیان نہیں کیا، بلکہ تدریجی طور پہ حرمت کو بیان کیا گیا، اور تدریجی طور پر سب سے پہلے اس سے نفرت دلائی گئی، اس کے نقصانات بتائے گئے، اور پھر اخیر میں اسے حرام قرار دیا۔ تو اس آیت میں خاص طور پہ مکمل شراب کی حرمت نہیں اتری۔ حرمت کی جو آیات ہیں وہ سورہ مائدہ میں ہیں، اور وہ بعد میں ہوئی۔
اسی طرح سن 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد شراب مکمل طور پہ حرام کی گئی۔ شراب اور جوئے کی مذمت اور شراب اور جوئے کی مضرتیں اس آیت میں شراب کی اور میسر یعنی قمار اور جوئے کی برائی اور اس کے نقصانات کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جوا اور شراب اس سے جو گناہ کا صدور ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اس سے جو فائدہ ظاہری طور پہ پہنچتا ہے تو وہ زیادہ ہے، نقصان اور نفع کم ہے۔ نفع کا مطلب کیا ہے کہ شرابی شراب کیوں پیتا ہے؟ خاص طور پہ وہ شرابی جو الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، معیشت اس کی تنگ ہوتی ہے اور معمولی کام کرتے ہیں، دن بھر تھک ہار کے ڈھیر سارے مسائل ان کے سامنے آ کر انہیں پریشان کرتے ہیں، تو گویا ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے وہ کچھ پیک لے لیتے ہیں اور کچھ جام پی لیتے ہیں تاکہ ان مسائل سے اور ان الجھنوں سے اور ان دقتوں سے وہ نکل جائیں، اور ایک جام یا ایک بوتل گویا ان کو دوسری دنیا، کیف و مستی اور اس دنیا میں پہنچا دیتی ہے، گویا وقتی طور پہ تھوڑا سا سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ غم غلط کرنے کے لیے، گویا لوگ کہتے ہیں کہ غم غلط کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، حالانکہ اس غم میں حقیقی معنی میں اضافے پہ اضافہ ہوتا ہے، تو ظاہری منفعت جو بیان کرتے ہیں وہ یہ۔ اسی طرح شراب سے، اس کی تجارت سے، خرید و فروخت سے فائدہ ہوتا ہے، اور منشیات میں اور شراب کے دھندوں میں جو اس کے ٹھیکے ہوتے ہیں اور جو اس کی قسمیں ہیں، اس میں اندھادھند بچت ہوتی ہے اور لوگ لوٹتے ہیں۔ اسی واسطے سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے انہی چیزوں پہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کی تجارت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ کہاں تو نشے کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے حکومتی سطح کی، اور اس کے بعد شراب کے ٹھیکوں کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، تو یہ دوئی عجیب طرح کا اس میں تضاد ہے۔ ایک طرف سے تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ ہو اور دوسرے نشہ کے خلاف مہم بھی چلا رہے ہیں، تو تجارتی فائدہ بھی ظاہر کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح جوئے میں، قمار میں ایسا ہوتا ہے کہ بالکل مفت میں ڈھیر سارا مال ہاتھ آ جاتا ہے۔ جوا اور جوئے کی بڑی قسمیں ہیں، آج کل جو سب سے زیادہ رائج ہیں وہ لاٹری سسٹم تھا، لاٹری کے ٹکٹ، لیکن اس سے زیادہ آج کل گیمز ہیں، جو گیم کی مختلف قسمیں آ گئی ہیں، وہ سب جوئے ہیں اور انسان کو وہ برباد کر دیتی ہے لت۔ اسی طرح جو وہ کمپنیاں مختلف ہیں جو کہ نیٹ کمپنیاں ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو ممبر بناتی ہیں، یعنی
سب سے پہلے آپ ان کے سامان کو خریدنے، ممبر بننے کے لیے 2000 روپے کے سامان خریدنا آپ کے لیے ضروری ہے، چاہے اس سامان کی آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو۔ تو یہ ایسا عقد بیع ہے جو ناجائز ہے۔ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی آپ اسے خرید رہے ہیں 2000 روپے میں یا جو بھی وہ فیس سکتے ہیں، اس میں آپ پہلے وہ کٹس اور سامان خریدیے، اس کے بعد پھر آپ ممبر بنائیے۔ تو جتنے ممبر بنائیں گے ہر ممبر کے اس سے کمیشن آپ کو ملے گا، اور یہ نیٹ سسٹم ہے، یعنی اسی طرح وہ بڑھتے جائیں گے۔ 50 ممبر ہو گئے تو ان 50 کے کچھ نہ کچھ کمیشن کٹ کے آپ کے اکاؤنٹ سے ایڈ ہوں گے۔ تو یہ جو نیٹ کمپنیاں ہیں اور یہ اس طرح کی تجارت کرتی ہیں، اور گویا یہ دو کام ہو گئے، ایک آپ نے سامان خریدا اور ایک آپ کے ذمہ یہ طے ہوا کہ آپ ممبر بنائیں۔ تو یہ ایک عقد میں دو عقد ہے، ایک معاملے میں دو عقد ہے، صفقۃ فی صفقہ۔ اور اسی طرح عقد کے خلاف جو چیزیں ہیں، زبردستی آپ نے خریدا۔ تو یہ دو وجہیں ایسی ہیں کہ نیٹ کی جو جتنی قسمیں ہیں خرید و فروخت کی، اس طرح کی جتنی کمپنیاں ہیں، ان سب میں شرکت مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، نہ وہ اس سے حاصل ہونے والے منافع جائز ہیں۔ اور یہ عالمی طور پہ جتنی اسلامک فقہ اکیڈمیاں ہیں، سب کے متفقہ فیصلے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ممبئی میں تھا تو بہت سے نوجوان ان چیزوں سے لگے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا، صورتحال سے جب ہم نے واقفیت چاہی تو انہوں نے پمفلیٹ دیے، لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام اس پمفلیٹ میں اور ظاہری اس میں حقیقی بات کو واضح نہیں کیا جاتا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں یا ممبر سازی کر رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہمیں اس کے ایم ڈی سے ملائیے اور ان سے وقت بتائیے تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ اس کی اصل صورتحال کیا ہے۔ لیکن باوجود بار بار وقت کے کوئی ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ اور حقیقت ہے جب ساری عالمی اسلامک فقہ اکیڈمیاں اس کو ناجائز کہہ رہی ہیں تو انہی وجوہات کی بنیاد، تو گویا وہ بھی ایک جوا ہے، وہ جوا ہے، قمار ہے، میسر ہے۔ میسر کو میسر اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بغیر محنت کے کبھی نفع حاصل ہو جاتا ہے، کمائی دولت ہاتھ لگ جاتی ہے۔ مثلا 100 روپے کا لاٹری کا کوئی ٹکٹ لیتا ہے، کروڑ کی اگر لاٹری کھل جاتی ہے، یہ کروڑ روپے ایک آدمی کے ہاتھ میں اچانک آ گئے تو یہ بڑا آسان ہے، مفت میں آ گئے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کا حصہ مار کر، یعنی 100 روپے کے لاٹری ٹکٹ جب وہ بکا ہوگا تو کتنے لوگوں نے لیا ہوگا، اور ان میں سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا، ایک صاحب کو کروڑ روپے مل جائے گا۔ تو یہ اسی لیے یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے آپ کے شراب اور جوئے کے سے جو نقصانات ہیں یہ بے شمار ہیں۔ شراب کے بارے میں الخمر ما یخامر العقل، شراب سے عقل ہی جو سب سے قیمتی جوہر ہے انسان کا، وہ وقتی طور پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اور حیوان میں جو ممیز ہے، جس سے تمیز پیدا ہوتی ہے کہ انسان اور حیوان میں جس سے تمیز کی جا سکے، وہ عقل ہے۔ انسان حیوان کے پاس وہ عقل نہیں ہے جو انسان کے پاس، اس کو تو اپنے زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری امور ہیں صرف ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ادراک دیا ہے کہ ایک بکری جو ہے، اس بکری کو معلوم ہے کہ اسے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، بس اتنا ہی۔ لیکن حیوانوں کو اور دیگر حیوانات اور مخلوقات کو عقل کی اس اعلیٰ دولت سے نہیں نوازا گیا جس سے انسان کو نوازا گیا۔ تو انسان کا امتیاز جو ہے وہ عقل ہے،
لیکن شراب اس عقل کو دور کر دیتی ہے کہ یہ انسان کبھی ندی نالے میں، کبھی گٹر میں، کبھی کہیں وہ پڑا ملتا ہے۔ یعنی عام جو شرابی ہیں، ایک تو وہ شرابی ہیں جو ارب پتی اور کروڑ پتی اور بڑے وہ مہنگی ترین شراب اپنے بیڈ روم میں، کروڑوں کے بیڈ روم میں وہ پیتے ہیں، تو شراب تو وہ بھی ہے، اور حکم اس کا بھی وہی ہے جو 10 روپے والی شراب کا ہے، یعنی جس سے نشہ پیدا ہو جائے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، دونوں کی سزا ایک ہی جاری ہوگی۔ لیکن ان دونوں شراب، تو عام شراب جو لوگ پیتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بالکل وہ حیوانات میں مل جاتے ہیں اور ان سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عقل جو سب سے قیمتی جوہر ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر جو عقل کے تقاضے کے تحت غیرت اور حمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان شراب کے نشے میں انتہائی دھت ہو جاتا ہے تو پھر ماں، بہن، بیٹی، یہ ساری تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص عبادت کے لیے کیسے آئے گا، عبادت کا کیا سوال ہوتا ہے، اور عبادت کی لذت اور اس کی جو حقیقت ہے وہ بہت دور چلی جاتی ہے۔ اسی طرح قمار کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے کبھی آپسی رنجشیں بڑھ جاتی ہیں، جو ہار جاتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے، اور مایوس ہو کے کبھی اپنے ساتھیوں پہ حملہ کر دیتا ہے، اور ایسے لوگ عام طور پہ معاشرے میں ذلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، یہ نام ہی اتنے برے ہیں، اور اس اعتبار سے کبھی انسان جوئے میں اپنی جمع پونجی سب کی سب ہار جاتا ہے اور اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ پھر جوئے باز جو ہے وہ محنت کر کے دولت کمانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، چونکہ اسے عادت پڑ جاتی ہے کہ کہیں ایک ہاتھ مار دے کافی ہے اس کے لیے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے قوانین اس کے بیان کیے، اور اس کی حرمت کے سلسلے میں بتایا گیا۔ تو یہ شراب اور جوا انتہائی ایسی چیز ہے جو بدترین چیز ہے اور گناہ ہے، حرام ہے۔ اب جوئے کی بہت ساری قسمیں رائج ہیں، اور قمار بازی حرام ہے، اور قمار بازی میں کبھی انسان اپنا مال سب کا سب پوری دولت ضائع ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور پھر قمار کے بہت سے آلات ہیں، ذرائع ہیں جو اس وقت بھی رائج ہیں۔ ایک تو وہ جو تاش کے پتے، اس کے ذریعہ بھی جوا کھیلا جاتا ہے۔ ایسے ہی شطرنج شطرنج شاہ، وزیر اور گھوڑے، جو شطرنجی چال مشہور ہے، تو وہ شطرنج یقیناً جوئے کے ساتھ کھیلا جائے گا تو حرام تو ہے ہی ہے، وہ حرام ہوگا۔ ایسے ہی جوئے کھیلنے کی اور بھی ذرائع ہیں اس وقت، کیرم ہے، اسی طرح کرکٹ وغیرہ کو بھی جوئے کے طور پہ کھیلا جاتا ہے،
جس میں بازیاں لگائی جاتی ہیں۔ اگر کہیں بڑا کرکٹ کھیل ہوتا ہے تو سٹے باز بڑے بڑے سٹے لگاتے ہیں، کروڑوں قسم کے بتاتے ہیں لوگ، نہ جانے کیا ان کے فائدے ہوتے ہیں، وہ وہی لوگ جانے۔ تو ہر وہ کھیل اس طرح کھیلنا کہ جو ہار جائے وہ پیسے دے، یہ جوا ہے۔ اسی طرح چاہے وہ والی بال ہو، فٹ بال ہو، اس طرح کے کتنے کھیل ہو، اگر اس طرح کے بازی لگائے کہ جو ہار جائے گا وہ پیسے دے گا، اور تو یہ ظاہر ہے کہ جوا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ شرطیں لگاتے ہیں کہ اگر مثلا فلاں پارٹی جیت گئی تو 1 لاکھ روپے میں دوں گا گارنٹی کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی جوا ہے۔ تو اس طرح کی شرطیں رکھنا اور اس پر پیسے لینا، یہ سب جوئے میں داخل ہے۔ اور انعامات میں اور جوئے میں فرق ہے کہ مثلا کسی شخص نے کہا کہ 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں، جو کھیلے گی، جو جیتے گی اسے میں، تیسرا شخص اسے میں انعام دوں گا، اتنے پیسے دوں گا، تو یہ جوا نہیں ہے بلکہ یہ انعام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح مسابقات میں، کمپٹیشن میں بہت سے انعامات رکھے جاتے ہیں، تو یقیناً وہ جائز ہے، اور مسابقے میں ظاہر ہے کہ تیسرے کی طرف سے ہوتا ہے وہ انعام، انہی دونوں کھیلنے والوں میں سے ایک کی طرف سے نہیں ہے کہ ایک ہارے جو جیتے اور وہ دے، وہ حرام ہے، اور بقیہ جو صورتیں ہیں وہ حلال ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں بنیادی طور پہ ہیں، خمر اور میسر۔ اور اس کے بعد خمر کے سلسلے میں تدریج اختیار کی گئی کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اس کے فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ بات بتائی گئی کہ جب تم شراب پیے ہو اور نشے کے اثرات ہیں تو مسجد کے قریب نہ ہو، نماز نہ پڑھو، کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، اس سے روک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بارگی طور پہ، مکمل طور پہ شراب کو سورہ مائدہ کی آیات کے ذریعہ حرام قرار دیا گیا۔ یہ ایک تمہیدی گفتگو کے بعد ملا جیون علیہ الرحمہ جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ خمر اور میسر کے بارے میں، اس کے لین دین کے بارے میں، اس کے برتنے کے بارے میں، اس کے استعمال کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اس کا کسی کہانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَمِن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان بھی اس وقت مے نوشی کرتے تھے، اور یہ ان کے لیے گویا ابھی رکاوٹ اس پہ نہیں آئی تھی، یعنی اس کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ اتنے میں ایک دور گزرا کہ صحابہ کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب نوشی کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہو تو
عقل کی چھٹی کر دیتی ہے اور مال کو کم کر دیتی ہے۔ اس فرمان کے بعد پھر یہ آیت کریمہ اتری، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ کہتے ہیں ایسی صورت میں کچھ لوگ شراب پیتے رہے، کچھ لوگوں نے شراب کو ترک کر دیا۔ پھر جب ایک وقت گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا، تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے کچھ ساتھیوں نے جو ہے شراب پی، اور شراب پی کر نماز میں آ گئے، اور نماز میں جو تلاوت کی وہ تلاوت کرنے لگے، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، الیاذ باللہ۔ تو لا اعبد کی جگہ پہ اعبد فرما دیا، یعنی ظاہر ہے اس شراب کے اثرات تھے، یعنی لا کو ترک کر کے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ اتری، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ اس کے بعد عتبان ابن مالک نے کچھ لوگوں کو بلایا، دعوت دی، ان سب لوگوں نے مے نوشی کی، اور جب کام کر گئی، نشہ چڑھ گیا، تو آپس میں دھیگا مستی ہونے لگی، مار پیٹ ہونے لگی۔ اور ایسے وقت میں یہ سب دیکھ کر سیدنا عمر نے کہا، اے اللہ، شراب کے بارے میں واضح حکم فرما دیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آیت کریمہ اتری، انما الخمر والمیسر سے آخر تک، فہل انتم منتہون۔ تو اس کے بعد سورہ مائدہ میں قطعی حرمت کا فرمان اترا۔ کہتے ہیں کہ مفسرین نے کہا، دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کس قدر مہربان ہے کہ شراب کو ایک بارگی حرام نہیں کیا، بلکہ اس کی درجہ بندی کی، تاکہ جو لوگ اس کے عادی ہیں ان کے لیے وہ ناگوار نہ گزرے۔ ایک دم اگر شراب چھوڑا دی جائے گی تو نقصان ہوگا، چونکہ وہ شراب کے عادی تھے، وہ شراب کے منفعتوں پر یقین رکھتے تھے، تو شراب ان پہ رفتہ رفتہ حرام کی گئی تاکہ اس کا ترک جو ہے ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اور خلاصہ کلام یہ کہ شراب کے بارے میں رکاوٹ پہلے نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ قرار دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا، وہ یعنی نماز کے وقت پینا حرام قرار دیا، پھر مطلق حرام قرار دیا۔ تو اس آیت کریمہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ گناہ تو ہے اور حرمت جو ہے اس آیت سے تو ثابت ہے، سورہ مائدہ سے ہو رہی ہے، لیکن یہ سوال ہو سکتا ہے کہ گناہ ہونے کے باوجود ظاہر جو چیز گناہ ہوگی وہ حرام ہوگی، اور کوئی کہہ سکتا تھا یہ گناہ عارضی ہو، لیکن اس واہمے کو ختم کر دیا گیا۔ پھر شراب نوشی میں وقت کا ضائع ہونا، مال کا ضائع ہونا، نماز کا تباہ ہونا، اور شراب نوشی جو ہے سب سے بڑی بات عقل کے زوال کا سبب بنتی ہے اور عقل کی چھٹی کر دیتی ہے، اور کسی حرام چیز میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی ہے۔ تو یہ گفتگو ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کل جو دنیا میں ایسے ادارے قائم ہیں کہ جو لوگ نشے کے عادی ہیں ان سے نشہ چھڑانے کے لیے تو ایک بارگی وہ نشے کی چیز نہیں بند کرتے۔ نشے کی نہ جانے کتنی چیزیں آج کل رائج ہے، ڈرگ ہے، اور وہ ہیروئن ہے، اور اس کی قسمیں ہیں، اس کے سقوف ہے، اور گندے نوجوانوں کی ٹیم جو ہے وہ کچڑے خانے اور کوڑ دانوں کے ہاں رکھ کے پلاسٹک جلا کے سینکڑے اس کی چیزیں جلا کے کیا کیا پیتے ہیں۔
تو یہ صحت کی تباہی اور بربادی ہے۔ تو ان لوگوں کو نشہ جب چھڑایا جاتا ہے، اس کے لیے جو معالج ہیں وہ ایک بار کے نہیں چھڑاتے، بلکہ وہ اپنے یہاں رکھ کر رفتہ رفتہ چھڑاتے ہیں۔ کویت میں ایک ادارہ اس کے لیے کام کرتا ہے، لجنت البشائر، اور اس کے ذمہ دار شیخ عبد الحمید جاسم البلالی ہیں۔ تو وہ بڑے دیندار اور دائی مصنف انسان ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ یہ ادارہ چلا رکھا ہے۔ اب وہ دیکھیے، جب اعتکاف کرتے ہیں تو اعتکاف میں ان لوگوں کو لے کے بیٹھتے ہیں جو نشے کے عادی ہیں، اور رفتہ رفتہ ان کے اعتکاف گویا ان کا علاج بنتا ہے، اور ان کو دوائیں بھی دی جاتی ہیں، علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف ایسے لوگ کریں جن کے نشے کو چھڑایا جائے۔ میرے خیال میں ہندوستان میں ایسی نظیر نہیں ہے۔ تو بہرحال شراب حرام ہے، اس کے مضرات سے بچنا، اس کے لیے تحریک چلانا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ضروری ہے۔ جی علماء کرام، آواز پہنچتی رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، آواز آ رہی ہے۔ اچھی بات۔